تو موجودہ صورتحال جو پاکستان کی بنی ہوئی ہے اور پاکستان اس کی طرف جس کا فیوچر کی طرف جا رہا ہے اس پہ تھوڑی سی ڈسکشن کریں گے. ہم لوگ خود اسٹوڈنٹس ہیں تو ایک اسٹوڈنٹ کی اپینین آپ کے سامنے آئے گی. آج کل جو پاکستان میں سب سے زیادہ چیز پھیلی ہوئی ہے اور یوٹیوب پہ ٹاپ ٹریننگ پہ، فیس بک پہ بھی ٹاپ ٹریننگ پہ، انسٹا، یہ سارے پہ جو ٹاپ ٹریننگ پہ چیز جا رہی ہے وہ ہمارے پاس ڈرامہ ہے ترکی کا ارطغرل غازی. اس ڈرامے کو ترکش میں الگ نام سے بنایا گیا تھا اور پاکستان میں اس کا نام الگ تھا. اس کی دو وجوہات ہیں. ترک نے اس کا نام، ترکوں نے، ہم خود چونکہ پاک ترک میں پڑھے ہیں تو اس کا نام درلیش ارطغرل رکھا، یعنی ریسریکشن ارطغرل. ریسریکشن کہتے ہیں کسی چیز کا ختم ہو کر دوبارہ وجود میں. تو اس کے دو مطلب ہیں. یا تو وہ یہ کہہ رہے تھے کہ ہسٹری مسلمانوں کی بہت نیچے جا رہی تھی اور ارطغرل جب آیا یعنی ہسٹری میں، تو ارطغرل نے مسلمانوں کی تاریخ کو بڑھایا، اونچا کیا، دوبارہ مسلمانوں کا ریوائول لایا. یا دوسرا مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ اب مسلمان زوال کا شکار ہیں اور اب دوبارہ ریسریکشن. تو اس ریسریکشن کے دو مطلب نہیں رہتے. لیکن پاکستان میں پاکستانیوں نے اس کو ایک ڈرامے کی حیثیت دی. اب یہ ڈرامے پہ سردار صاحب بھی ہمارے ساتھ اس بات میں تائید کریں گے کہ یہ ڈرامہ ترکوں کے لیے بھی عجیب ہے، جس طرح پاکستانیوں کے لیے عجیب ہے نا، بالکل اسلامک. ترکوں کے لیے بھی، کیونکہ ہم پاک ترک میں پڑھے ہیں، ہمیں پتہ ہے وہ ایک لبرل قوم ہے، انقلابی ہے. ہاں وہ ایک لبرل قوم ہے. انہوں نے خلافت عثمانیہ جب 1924 میں ختم ہوئی عطا ترک کے ہاتھ سے، تو اس وقت جو ریوائول ترک میں جو چینج آیا یورپین انفلوئنس کی وجہ سے، ترک کا 1/3% صرف یورپ میں جو استنبول کا علاقہ ہے، تو اس وجہ سے جو ترک میں ریولوشن آیا اس میں جو اسلامائزیشن تھی ترک کی وہ آہستہ آہستہ ابھرتی گئی. انہوں نے اپنے ٹریڈیشن کو بھی چھوڑ دیا اور ایک نئی چیز آ گئی جس کو لبرلزم کہا جاتا ہے. اس لبرلزم میں ان کے بہت بڑے بڑے کردار آئے اور بہت بڑے بڑے کردار اس کے خلاف بھی آئے. اس میں سید نورسی تھا اور پھر اب اس کا اور اس کے شاگردوں کی بہت بڑی لسٹ ہے. ابھی بھی اس کے شاگرد موجود ہیں. ان کے شاگردوں کی بہت بڑے بڑے ٹرسٹ ہیں جو چلا رہے ہیں، جو اسلام کے ریوائول کے لیے کوشش کریں. انہوں نے خلافت کی بھی کوشش کی، جس طرح یہاں پاکستان میں کوششیں ہوتی رہی کہ میری خلافت چلتی رہی. اس کے بعد پشتون میں سے کچھ لوگ آتے رہے جنہوں نے خلافت، اور لال مسجد کا بہت بڑا واقعہ ہے، وہ بھی خلافت چاہتے تھے. اب اس میں بات یہ ہے کہ وجہ کیا ہے کہ ہماری تاریخ اتنی اونچی تھی اور ہمارا اب زوال کی ہم اس حد تک ہے. جیسے کہ طالب علم زہیر رحمان نے ابھی فرمایا، آپ کو ایک بریف ہسٹری بتائی ٹرکش کی اور جو لبرلزم ان پہ چھا گیا تھا. میں اسی بات کو تھوڑا سا آگے کنٹینیو کرنا چاہوں گا کہ ٹرکش وہ قوم تھی کہ جو اپنی بہادری اور اپنی جفاکشی کے نام سے جو ہے بہت مشہور تھی. لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ جس طرح اقبال کا شعر ہے کہ گواہ دی ہم نے جو اسلاف سے میراث پائی تھی، تو جو مسلمانوں سے ہم نے ایک جذبہ قربانی اور ایک جذبہ شوق شہادت جو ہم نے سیکھا تھا، وقت کے ساتھ ساتھ ہم پر وہ مان پڑ گیا اور ٹرکش اب وہ قوم بن چکی تھی کہ جن میں بالکل بھی جو ہے جفاکشی نہ رہی. ٹھیک ہے، اس کا واضح ثبوت جو ہے وہ 1929 ہے کہ جب آپ نے مکمل طور پہ اپنا ایک خلافت جو ہے انگریزوں کے حوالے کر دی اور ان سے ایک ایسا ٹریٹی سائن کر لیا کہ آپ 100 سال تک آپ محکوم ہو گئے. آپ نے جو بھی اپنے ثغوت اور جو بھی اپنے ایریاز کو فتح کیا تھا، آپ نے غیروں کے ہاتھ دے دیے وہ، اور آپ کی اس پر کسی قسم کی حکومت قائم نہیں رہ سکی. اب اس ڈرامے کے بعد جو ہے کانسیکوینسز جو پیدا ہو رہے ہیں، سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جو ٹرکش جو قوم ہے اس کا ایک ریوائول ہو رہا ہے. اس کے اندر جذبہ حریت کو دوبارہ سے بیدار کیا جا رہا ہے اور شوق شہادت کو جو ہے اس کو دوبارہ سے ایک ولولہ انگیز طور پر ان کے اندر جو ہے ڈیولپ کیا جا رہا ہے. اس سے یہ ہوگا، سب سے بڑے جو کانسیکوینسز ہیں وہ یہ ہے کہ 2023 میں جو ٹریٹی جس کے 100 سال مکمل ہو جائیں گے، اس کے بعد ٹرکش قوم آزاد ہو جائے گی اور ٹرکش اپنے فیصلے خود کر سکیں گے. تو ایک سب سے بڑا دریا ہے جس کا نام ہے فاسفورس. فاسفورس وہ دریا ہے کہ جو دنیا کے بالکل سینٹر پہ ہے. میڈیٹیرین ایک طرف ہے، رومن ایک طرف تھے، اور آپ کا بلیک سی ایک طرف ہے، اور آپ کی ویسٹ اور آپ کا ایشیا ایک طرف ہے. وہ بالکل دنیا کا ہب ہے. اس پر ان کا مکمل طور پہ کنٹرول ہو جائے گا اور ٹرکش جب چاہیں گے اس پر اپنے ٹیکسز رکھ سکیں گے اور جس کو چاہیں روک سکیں گے. تو جس طرح کہ پہلے کہا جاتا تھا کہ جس کا قسطنطنیہ پہ راج ہوگا اس کا دنیا پر راج ہوگا، تو وہی وقت عنقریب آنے والا ہے کہ قسطنطنیہ جو ہے اپنی پاورز دوبارہ سے حاصل کرے گا اور سینٹر آف دا ورلڈ میں چونکہ ایگزسٹ کرتا ہے تو اس کی پاورز بھی جو ہے وہ کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے. اور سب سے بڑا جو ویسٹ کو خطرہ ہے وہ یہ ہے کہ ٹرکی ایز اے سپر پاور اپنے آپ کو انٹروڈیوس کروا سکتا ہے، بیکاز سب سے امپورٹنٹ اسٹریٹجیکلی جغرافیکلی کنڈیشن اس کے پاس ہے جس کو وہ کیش کرا سکتا ہے. یہ سب چیزیں میں ایڈ کرنا چاہ رہا تھا. اچھا جی، تو سردار صاحب سے میرا سوال یہ ہے کہ آپ نے پورا ڈرامہ دیکھا، 5 سیزن دیکھے، کوئی آسان کام نہیں تھا اس کو دیکھنا، نیند قربان کی.
آپ کو اس سیزن میں ارطغرل تو چلو ایک ہیرو تھا نا, وہ تو کردار ہے, آپ کو ارطغرل کے بعد سب سے اچھا کردار کون سا لگا؟ سب سے بڑی بات جو آپ نے کہی ابھی کہ جیبیں قربان کی, اس کے علاوہ ہم نے 125 GB انٹرنیٹ بھی قربانی کی ہے. یہ سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے. اور ارطغرل کے بعد جو سب سے امپورٹنٹ جو مجھے رول لگا وہ مجھے لگا ہائمہ خاتون کا. بیکاز دیکھیں انہوں نے ایک ایسی اپنی جو ہے کریکٹرسٹکس اور اپنی ایسی ایک کلچر کو پیش کیا ہے کہ جہاں پہ خواتین اپنے جو بھی ان کے اشادہ کریں اور ان کو مکمل طور پہ سپورٹ کریں. اور آپ یہ کیا دیکھتے ہیں کہ ہائمہ خاتون کا کردار اور آج کے دور کے فیمنسٹ جو کہ اسلام پہ الزام لگاتے ہیں کہ اسلام نے عورت کو دبایا ہے, اسلام نے عورت کو, اور پھر ہائمہ خاتون کا کردار ان کے سامنے آتا ہے, اس کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں؟ دیکھیں اس میں زمین آسمان کا فرق ہے. دیکھ آج کے لوگوں کے پاس صرف بہانے کے علاوہ کچھ بھی نہیں. ہائمہ خاتون اور اس کی جو قبیلے کی عورتیں انہوں نے پروف کیا ہے کہ جب مرد جو ہے ہماری جنگوں میں ہیں تو انہوں نے ان کو فائنینشلی بیک کیا ہے. بالکل فائنینشلی مورلی بالکل ان کو ایسے بیک کیا ہے کہ انہوں نے تجارت جاری رکھی ہے. بالکل تجارت آپ کی بیک ہوتی ہے, جب تک آپ کے پاس پیسہ ہے آپ لڑ سکتے ہیں. ٹھیک ہے, میں سمجھتا ہوں سب سے بہترین چیز ہے. اور ارطغرل نے اس میں کہا بھی ہے کہ اگر تلوار سب سے زیادہ ضروری چیز نہیں ہے جنگ کے لیے, سب سے ضروری چیز عقل ہے, جس کو وار پلاننگ کہا جاتا ہے. بالکل اسٹریٹجک پلاننگ. کارپیٹ بزنس جو آج تک موجود ہے, ترکوں کے کارپیٹ, اب ترکوں کی جائے نمازیں عرب میں ساری سعودیہ سے اب جاتے ہیں تو بہترین جو جائے نماز ہوتی ہے وہ ترکوں. ٹرکش آرکیٹیکچر دنیا میں ایک ان کا بہت بڑا آرکیٹیکچر. بالکل ان کے آپ نے وہاں پر ان کے آپ نے دیکھے سغوت میں کس طرح انہوں نے قلعے بنائے تھے. سغوت کا جو بازار تھا ارطغرل کا. زہیر الرحمان میرا ایک سے سوال ہے آپ سے کہ آپ نے دیکھا ہوگا جس طرح ارطغرل میں بہت سے مسلمان ہی لوگ ایسے تھے کہ جو اس کے پیچھے بغاوت پہ اتر آئے تھے. بالکل. اور ارطغرل نے ایسے لوگوں کو سزا دینے میں ذرا بھی قباحت جو ہے پوری نہیں کی, اور اس نے ان کے سر قلم کی جیسے کہ اس نے غیر مسلموں کو کی. اس کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ دیکھیں جہاں غداری کی بات آ جاتی ہے تو سب سے بڑا اسلام کو نقصان غداری نے پہنچا ہے. اسلام مسلمانوں کو سب سے زیادہ نقصان کافروں نے نہیں پہنچا ہے, سب سے زیادہ نقصان مسلمانوں کو. بہت زبردست. اور یہ شروع کہاں سے ہوا یہ بغیر, میں اس چیز کی ہسٹری پڑھ رہا تھا تو حضرت عمر کے دور میں, حضرت ابوبکر کے دور میں سب صحیح رہا. حضرت عثمان کے دور میں ایک فتنہ شروع ہوا اور اس فتنے نے بنو امیہ اور بنو ہاشم کے اختلاف کو شروع, پھر جو خوارجی نکلے, پھر خوارج بنے, انہوں نے اسلام کو اتنا نقصان پہنچایا تو وہ سب سے زیادہ نقصان تھا. ہزاروں صحابہ شہید ہوئے حضرت علی کے دور تک. بالکل ایسے ہی. تو کیا ہم اس کو اس سوال سے ریلیٹ کر سکتے ہیں کہ جو آج چند فیمنسٹ اور چند ایسے لیڈر لوگ بیٹھے ہیں جو کہتے ہیں کہ اسلامی قانون آنے سے اس ملک میں جو ہے لوگوں کو آزادی چھوٹ جائے گی اور خطرے لاحق ہو جائیں گے, کیا یہی وہ لوگ نہیں ہیں جو اس وقت کی منافقت کریں گے اور آج بھی منافقت میں گھریں گے؟ بالکل یہ ہوتا ہے, یہ ایک نارمل ہے کہ آپ جب کوئی بندہ عروج پہ جاتا ہے تو اس کے مخالف لوگ شروع ہو جاتے ہیں, لیکن یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ جو عروج پہ گیا وہ اپنے مخالفوں کے خلاف کیا سلسلے اپلائی کرتا ہے. تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے, میں آپ کو بتاتا ہوں, جب مدینہ میں ہجرت کی تو مدینہ میں 3 قبیلے تھے جو یہودیوں کے تھے, اسے ان کو پتہ تھا. بنو قریظہ تھا, بنو قینقاع تھا اور بنو نذیر تھا. یہ 3 قبیلے تھے جو یہودیوں کے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں جاتے ہی پہلا کام کیا کیا, ان کے ساتھ معاہدہ کیا کہ بھائی اچھا. پھر اس معاہدے کو غلط شکل دیتے ہیں لوگ, اس معاہدے کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ اب اگر کوئی بھی اسٹیٹ بنے گی تو ہمیں اس پہ معاہدے کرنے پڑیں گے یہودیوں کے ساتھ. نہیں, اس طرح بات نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاہدے ڈیفینس کے کیے تھے. وہ ڈیفینس ٹریٹی تھی ایک کہ اگر مدینہ میں باہر سے حملہ ہوا تو یہودی اور مسلمان اکٹھے لڑیں گے. باقی کوئی اس طرح کا معاہدہ نہیں تھا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر غزوات کے بعد, ہر غزوے کے بعد, غزوہ بدر کے بعد, غزوہ احد کے بعد, غزوہ خندق کے بعد ان قبیلوں کو باہر نکالا. آپ نے بہت زبردست بات کی ہے. تو غدار تھے اس وقت بھی اور اس دور میں بھی ہیں غدار. تو ان غداروں کو جو ہے آیا کہ ہم لوگوں کو امپورٹنس نہ دیں, ٹھیک ہے, لیکن چونکہ آج کل آپ کو پتا ہے میڈیا اور میڈیا کا دور ہے, ٹھیک ہے, تو ایسے صورتحال میں ہر بندہ آج کل اپنا چینل بنا کے رکھتا ہے, اپنی انتشار رکھتا ہے. اور ہمارے جو یوتھ ہے جس کو انقلابی قدم اٹھانے کی جو ہے ضرورت ہے, لیکن ایسے لوگ جو ہے ڈائیورٹ ہوئے گئے انہیں لوگوں کے ہاتھ. بالکل. تو ان لوگوں کے لیے سزائیں مختص کی جانی چاہیے ریاست کی جانب سے. ان لوگوں کے لیے میں تو کہتا ہوں شریعت کا اگر قانون ہے تو ان لوگوں کے لیے شدید سزائیں اور عبرت کا نشان ہے. ایک عبرت کا نشان بناؤ نا, آگے کوئی نہیں ہے. اس لیے کرائم ریٹ آپ دیکھ لیں, آپ عرب ممالک کا جن کا اسلام پورا نافذ تو نہیں, ہم اس بات کو نہیں مانتے عرب کا پورا اسلام نافذ ہے, وہ بادشاہت ملک کی کوئی سسٹم, لیکن جن اسلامی سزائیں جہاں پر نافذ ہے وہاں پر کرائم ریٹ بہت کم ہے. ہاں یہاں پر جو میڈیا کا کردار ہے وہ تو ہم سے زیادہ بہتر ہمارے دوست صبر صاحب وہ انشاءاللہ ہمارے سامنے پیش. دریل ارطغرل کو نیو یارک ٹائمز نے کہا ہے سافٹ ایٹم بم. انہوں نے یہ کیوں کہا ہے, میں اس کو زیادہ ایکسپلین کرنا چاہتا ہوں. کیونکہ جو دریل ارطغرل ہے, ہماری جو مسلمانوں کی ایک سوچ تھی, ہماری سوچ جو تھی نا وہ تھی ہم غلامانہ سوچ ہو گئے تھے, ٹھیک ہے. ہمیں IF کے اندر انہوں نے قید و بند کر دیا تھا, ٹھیک ہے. اور ہمارے اوپر جو ہے نا وہ یہودی
مسلط ہے. تو جب ہمیں دریل شرطگل دیکھا ہے تو ہمارے اندر ایک جہاد, ہمیں اپنی روایات, اپنی ثقافت اور ان چیزوں کا پتہ چلا ہے. ہم لوگ سب سے زیادہ مجھے اس چیز نے متاثر کیا ہے کہ ہالی ووڈ بالی ووڈ کے بعد ہم نے دیکھا ہے کہ یہ بھی ہمارے ہیروز ہیں, یہ ہمارے ریئل ہیروز ہیں. کیپٹن امریکہ اور یہ جو ہمارے سپر ہیروز جو بنے ہوتے ہیں, سپر مین, یہ ہمارے ریئل ہیروز نہیں ہیں. ہمارے جو ہیروز ہیں وہ تربت ہے, اور یہ جو ہے یہ ہمارے ہیروز. بہت زبردست بات کر دی, اور آپ کے مطابق میں یہ سمجھ بیٹھا ہوں کہ جس طرح شاہ رخ خان اور سلمان خان کا رول ہی ختم ہو گیا, ٹھیک ہے, اس کی جگہ آپ ترگت اور بامسی اور اس طرح کے لوگ آ چکے ہیں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ بالی ووڈ ایک طریقے سے اپنے اختتام کی طرف ہے, اور ایک نئے جسے عروج کو آپ کہہ سکتے ہیں, میڈیا کا ایک نیا عروج آنے والا ہے سامنے, تو اس بارے میں کیا کہنا چاہیے؟ پال بیل ایک بہت بڑے رائٹر ہیں, انہوں نے کہا تھا پیپل ڈونٹ نو واٹ دے وانٹ انٹل یو شو دیم. تو ہمیں پہلے یہی دکھایا جاتا تھا, ہمیں بالی ووڈ, ہمیں موویز دکھائی جاتی تھی, فکشن موویز, اور یہ وہ ہمارے اندر پہلے پتہ ہی نہیں تھا مسلمانوں پاکستانیوں کو کہ یار یہ بھی ایسی چیز ہوتی ہے. ہمیں ساس بہو کے ڈرامے دکھائے گئے. بالکل, میں ایک میڈیا کا اسٹوڈنٹ ہوں, میں نے ان چیزوں کا فیل کرتا ہوں. ہمارے یہاں کیا دکھایا جا رہا ہے, ساس بہو کے ڈرامے دکھائے جا رہے ہیں, پیار محبت اور یہ چیزیں. آج تک ہمیں یہ نہیں دکھایا گیا. تو اکارڈنگ ٹو بل بارڈ اس نے کہا ہے پیپل ڈونٹ نو واٹ دے وانٹ انٹل یو شو دیم. تو اب جب ہمیں دریلش ارتغل جیسی چیز دکھائی گئی, کرولش عثمان دکھایا گیا, تو ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس ایک چارٹ آیا تھا کہ پاکستان میں ترکی سے بھی زیادہ یہ سیزن دیکھا گیا ہے. کیوں؟ کیونکہ مسلمان ہم اپنی ثقافت کو نہیں بھولے, ہم اپنے اقدار کو نہیں بھولے, ہمیں ان کی پہچان ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں وہ دکھائے. لیکن ہمارا جو میڈیا ہے وہ ہمیں ساس بہو کے ڈرامے, اور میں اس کو کہتا ہوں یہودی سازش بھی ہے, کیونکہ وہ ہمیں وہ دکھا رہے ہیں. تو یہ بہت غلط ٹرینڈ ہے. ابھی خلیل الرحمان قمر نے کہا ہے, چلے دیکھتے ہیں کیا کرتے ہیں. ہمیں اپنے جو میں نے بخت خان اور ان کے بارے میں دکھانا چاہیے. بخت خان جو تھا وہ ہمارے ایک واریر تھا, اور اس نے کیا کیا, اس نے جو 1857 کی جو انڈیپینڈنس وار تھی اس کے اندر انقلاب لایا تھا, اور وہ انگریزوں کے خلاف لڑا تھا. تو میری گزارش ہے کہ یہ جو میڈیا کے جتنے بھی لوگ ہیں جو ڈرامہ بناتے ہیں, تو وہ فیوچر میں بخت خان اور ان جیسے جو واریر ہیں جہاد اور ان کے بارے میں بتائیں. بالکل, بہت کیونکہ آپ میڈیا سے آپ کا تعلق ہے, اور میں ایک سوال جو ہے آخر میں بڑا ضروری اور ہماری آڈینس کا بھی اکثر سوال رہتا ہے, میں ایڈ اپ کرنا چاہتا ہوں کہ ہماری آڈینس یہ سمجھتی تھی کہ, اور بڑے صغیر کے پاکستان اور انڈیا کے لوگ یہ سمجھا کرتے تھے کہ جب تک کسی ڈرامے یا کسی مووی کے اندر فحاشت اور اس طریقے سے ریلیٹڈ سیکسول کانسیپٹ نہ ڈالا جائے تب تک وہ چیز ہٹ نہیں ہو سکتی. تو میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ دیکھیں ارطغرل ڈرامے میں ایسی ہمیں کوئی چیز ملتی نہیں ہے, اس کے باوجود وہ ترکی سے زیادہ ہٹ ہوا ہے, تو اس بارے میں کیا کہنا چاہیں گے؟ بالکل, سب سے زیادہ مجھے اس مزے کی بات آئی ہے کیونکہ میں تو ہوں میں بہت زیادہ سیزن دیکھتا ہوں, وہ دکھاتے ہیں آرکس, ٹھیک ہے, وہ جب تک یہ چیز نہ دکھائے تو ان کو نہیں ہوتا. اور سیکس کسنگ یہ تو ہمارے یہاں عام ہوتا ہے, اور ان اٹریکشن جاتی ہے. لیکن اس بات اس چیز کو ثابت کر دیا, غلط قرار دیا ہے, یہ چیز غلط ہے. آپ وہ چیز دکھائے, آپ اچھی چیز دکھائیں, اور اپنا جو ثقافت ہے, اپنا جو چیز ہے, ہماری جو اپنی پہچان ہے, be original, be yourself, because an original has more worth as compared to copy. ہمیں اپنی اوریجنل چیز دکھانی چاہیے. ہمارے اسلام نے یہ چیز نہیں دکھائی, ہماری ثقافت یہ نہیں ہے کہ ہم یہ چیزیں دکھائیں, ٹھیک ہے. شارٹس پہنے, بکنیز پہنے, اور یہ لوگ پسند بھی نہیں کرتے. اور میں نے اپنی جو چھوٹی بہن ہے اس کو میں نے اسپیشل ریکمینڈ کیا. میں نے کبھی کسی ڈرامے میں گھر والوں کے ساتھ ڈرامہ نہیں دیکھتا کیونکہ مجھے شرم آتی ہے, وہ کیا رومانٹک سین اور یہ چیزیں دکھا رہے ہیں. تو میں نے اس کو اسپیشل ریکمینڈ کیا, میں نے کہا یار تم نا دریلش ارطغرل دیکھو. اور میں واحد ایک یہ والا ڈرامہ ہے کہ میں نے اپنی فیملی کے ساتھ دیکھا ہے. کیوں؟ کیونکہ اس کے اندر ایسی کوئی چیز ہی نہیں ہے. اس سے ایک اور بات ثابت یہ ہوتی ہے کہ ہماری قوم پہ اکثر یہ الزام لگایا جاتا ہے کہ ہماری قوم معاشی طور پہ اور ذہنی طور پہ گر چکی ہے. اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ ہماری قوم ابھی گری نہیں ہے, ہمارے اندر وہ جراثیم موجود ہیں ابھی کہ ہم دوبارہ سے ریوائیو کر سکتے ہیں. اس ڈرامے کے اتنے جو پاپولر ہوا ہے اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ ہمارے لوگ کانٹینٹ پہ بلیو کرتے ہیں, نہ کہ آپ کی سیکسولزم پہ بلیو کریں گے, ٹھیک ہے. تو اس سے یہ ہے کہ ہم اگر آپ کانٹینٹ اچھا آپ دیں گے, چاہے پاکستان کے چونکہ اداکاری کیوں نہ ہو, بالی ووڈ کی کیوں نہ ہو, اگر آپ کانٹینٹ اچھا ہے آپ کا تو ڈیفینیٹلی آپ پاپولر ہوں گے, ٹھیک ہے. یعنی کہ ہمارا اقدار ابھی گرا نہیں ہے, سچ 50% گرا, لیکن 50% ابھی ہمارے پاس مورل کیپیسٹی ہے, ہم اپنے آپ کو دوبارہ ری بلڈ کر سکتے ہیں. تو سب سے اہم جو ہے پوائنٹ یہ دیکھ سکتے ہیں ہمارے جو ڈراماز ہیں کیا ہے, سب میں یہی رومانٹک جو لڑکی ہے وہ بھاگ رہی ہے, ٹھیک ہے, اور ایسی چیزیں ہم دکھا رہے ہیں.
تو اگر ہم یہ چیزیں دکھائیں جیسے سردار صاحب نے کہا ہے کہ ہمیں یہ چیزیں دکھانی چاہیے اور یہ چیز لوگ دیکھنا بھی چاہ رہے ہیں. ابھی آپ سروے کر لیں, میں تو ہمارے یہاں نہیں دیکھنا چاہ رہے. چلے ہم ایک بات کر لیتے ہیں پاکستان میں جو ڈرامے مشہور ہوئے ہیں وہ کون سے مشہور ہوئے ہیں؟ دھواں ڈرامہ آپ نے دیکھا ہوگا, ٹھیک ہے, زندگی گلزار ہے, مطلب کہ یہ جو ڈرامے مشہور ہوئے ہیں, دانش ماریا, یہ تو ابھی جا کے لوگوں نے بالکل ٹھیک ہے. تو وہ چیزیں لوگ دیکھنا چاہتے ہیں اور وہ پاکستان میں جو سب سے مشہور ڈرامے ہوئے وہ یہ والے مشہور ہوئے اور پاکستان یہ دیکھنا چاہ رہے ہیں. لیکن ہماری میڈیا یہ ہمیں فحاشت اور ہمیں یہ دکھا رہی ہے کہ وہ لڑکی کیسے بھاگے گی اور لو سین اور شادی اور ان چیزوں کے بھی دکھا. آپ نے چیز پر غور کیا ہوگا کہ ہماری جو آج کل سوسائٹی ہے وہ تھوڑی سی میمز کی طرف جا رہی ہے اور نیگیٹو میمز شروع میں بننا بہت زیادہ اسٹارٹ ہو گئی تھی, ہمارے اس طرح کا کلچر چل رہا تھا. لیکن ہم نے دیکھا ہے اس ڈرامے کے فوراً بعد لوگوں نے پازیٹیو میمز بنانا اسٹارٹ کر دی ہیں, ابن العربی کے نام سے, ارطغرل کے نام سے اور اس کے والد سلیمان شاہ کے نام سے. تو یہ کہ ہماری سوسائٹی پازیٹیو وے میں جا سکتی ہے اگر لے کے جایا جائے تو. میں اس پہ نا ایک چیز پلس ایڈ کرنا چاہتا ہوں جو مجھے سب سے زیادہ فیل ہوئی نا, میں پراؤڈلی پاکستان ہونے پہ فخر کرتا ہوں, لیکن جب نا یہ ہمیں ہماری مینٹیلٹی جو مسلمان پاکستانی کی وہ یہ ہے نا کہ ہم اس کریکٹر کے اندر گھس جاتے ہیں. جو حلیمہ سلطان نے کریکٹر ادا کی, وہ جو دکھتا ہے وہ دکھتا ہے پاکستان میں, بالکل ٹھیک ہے, اس نے جو کریکٹر ادا کیا, اب حلیمہ سلطان کا اس نے صرف کریکٹر ادا کیا ہے, ہم پاکستانی یہ سمجھ رہے ہیں کہ وہ ریئل میں حلیمہ سلطان ہے, حالانکہ یہ بہت غلط چیز ہے. اور اس کو جا کے اس کو سکھانے شروع ہو گئے کہ پلیز آپ پردہ کریں اور یہ دوپٹہ کریں, آپ نے میرا دل توڑ دیا ہے. یار آپ کو سمجھنا چاہیے کہ جو ترکی ہے نا وہ کیا ہے, وہ سیکولر اسٹیٹ تھا اور وہاں اتنی گندگی کی. ڈاکٹر اسرار احمد کے 2010 میں وہ جب وہاں گئے تو وہ کہتے ہیں کہ مجھے چائے سے زیادہ شراب وہاں ملی تھی. تو وہاں اگر ایسا ڈرامہ بنتا ہے تو یہ بہت بڑی چیز ہے, انقلاب ہے. اور یہ چیز اگر پاکستان میں بنے تو میں کہتا ہوں اگر یہ چیز پاکستان میں بنتی تو وہ اور ہی اوپر جاتی, کیونکہ ہم لوگ یہ چیز چاہتے ہیں لیکن ہمیں یہ چیز دکھائی نہیں جاتی. آپ نے بات کہی ابھی کہ حلیمہ سلطان کو لوگ دیکھ کے بہت ایموشنل ہو گئے, تو ہماری قوم واقعی بہت ایموشنل ہے شروع سے. لیکن ان کو سمجھنا چاہیے کہ ڈرامہ اور ریالٹی میں فرق ہے, اور یہ ڈرامہ ہی ہے, ٹھیک ہے. اس کو ہم فکشن کہہ سکتے ہیں کیونکہ انجن الطان تھا, اس کا انٹرویو دیکھا تو وہ کہتا ہے صرف ہمارے پاس 7 پیجز سے ہسٹری کے. تو ہمیں یہ دیکھنا چاہیے, ہمیں صرف اس سے سیکھنا چاہیے. میں نے بہت زیادہ لرن کیا ہے ابن العربی کی محفل, کیا ابن العربی بہت زبردست تاریخی باتیں اور ان کی جو انہوں نے جو واقعات اور وہ جو ان کے کوٹیشنز وہ میں نے اپنی لائف میں امپلیمنٹ کیے, میرے اندر بہت زیادہ. سب سے بڑی بات آپ نے دیکھی ہوگی کہ اس دوران جس طرح آج کل ہمارے علماء کو ایک جو ہے باقاعدہ ایک پروفیشن بنا دیا گیا ہے کہ جو عالم ہے وہ اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں کر سکتا, وہ صرف اپنی مسجد تک محدود ہے. اس چیز کو ٹوٹلی کانٹریڈکٹ کیا گیا ہے اور وہ لوگ ہر پیشے میں آگے تھے, سائنس ہو ادب ہو ہر لحاظ سے وہ آگے تھے, اور انہوں نے کبھی تنخواہ نہیں لی عالم بننے کے لیے, ٹھیک ہے, اور نہ وہ کبھی شو کرتے تھے کسی کو. آپ نے دیکھا ہوگا بالکل سیزن 5 میں وہ آپ نے دیکھا ہوگا منگول جب تھے تو منگول آتا ہے اور وہ کھانا کھا رہا ہوتا ہے, ہاں جو ہمارے وہ بیٹھے ہوتے ہیں امام صاحب, تو اس کو آگے دھمکاتا ہے. تو وہ کیا کہتے ہیں, ہمیں ایسے مولانا کی ضرورت ہے. ڈاکٹر اسرار احمد کہتے ہیں کہ جب مولوی کا پیشہ بدنام اس وقت ہوا ہے جب نے ہم اس کو ایک پروفیشن بنا دیا. یہ پروفیشن نہیں ہے. آپ نماز پڑھائیں, کہتے ہیں ہر محلے میں ایک بندہ ہونا چاہیے, آپ نماز پڑھائیں, ٹھیک ہے, اور آپ کو اتنا ہونا چاہیے آپ اپنی بیٹی کا نکاح پڑھا سکے اور اپنے باپ کا جنازہ پڑھا سکے. جب ہم نے اس کو پروفیشن بنایا تو ہم بیزتی کھا رہے ہیں. اب کیا مانگ کے 10-12 ہزار پہ ہر کسی سے مانگ کے ہم ان کو دے رہے ہیں, تو ہم وہ اپنی حق حلال کی روزی کمائیں اور آ کے بس صرف نماز پڑھیں. تو اس کے اندر انہوں نے جو امام صاحب ہیں, اسلام جو ہے ان کی رسپیکٹ کرنا سکھائی. تو یہ بہت, میں کہتا ہوں یہ بہت ہی انقلابی ڈرامہ تھا اور ہمیں اس سے سیکھنا چاہیے اور بقول پاکستانی ہمیں اس کو امپلیمنٹ کرنا چاہیے اور ہمیں ایسے ڈرامے بنانے چاہیے. ہمارے لیے ایک کیا کہہ سکتے ہیں مشعل راہ ہے, ٹھیک ہے, یہ ہمارے لیے ایک نمونہ ہے. بالکل ایسی. سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جب بھی آپ نے دیکھا ابن العربی کو, جب بھی ارطغرل کا ایک روحانی ایک طریقے سے ان کے استاد تھے, جب بھی ارطغرل کو ان کی ضرورت پڑی تو وہ ارطغرل کے خواب میں ان کے وہم و گمان میں آیا کرتے تھے, اور جب بھی ان سے ملے تو ان سے ایز اے پیسنجر ملے, ٹریولر ملے, کہ میں اس دنیا میں اللہ نے مجھے بھیجا ہے, میرا کام ہے اس دنیا میں گھومنا پھرنا, ٹھیک ہے, جس سے اللہ کا احکام فسیروا فی الارض جو ہے وہ اجاگر ہوتا ہے. ہم تو ایسے لوگ ہیں جو اپنے ٹاؤنس تک محدود ہیں اور ہم نے آگے پیچھے جانے کی کبھی کوشش ہی نہیں کی. تو ٹریولنگ بھی بہت ضروری ہے, اللہ کا ایک طریقے سے جو ہے اللہ کا احکام ہے, ہمیں اس پہ عمل کرنا چاہیے. تو اس ڈرامے سے یہ چیز بھی بہت واضح ہوئی ہے. تو صاحب بتانا چاہیں گے اس بارے میں؟ قرآن مجید میں ارشاد ہے کل سیروا فی الارض,
اور کہہ دیجئے کہ زمین میں سیر کریں. انسان سب سے زیادہ جو سیکھتا ہے نا, جو میچورٹی آتی ہے وہ آپ کو ٹریولنگ سے آتے ہیں. یہ دیکھیں ہمارے پیچھے گرینری ہے, کتنا پیارا علاقہ ہے, یہ بہت خوبصورت علاقہ ہے. تو ہم یہاں آتے ہیں, یہاں ہمیں اللہ کی شان نظر آتی ہے. کل سیرو فی الحال یہاں آتے ہیں, ہم دیکھتے ہیں یار یہ پانی کہاں سے نکل رہا ہے. تو یہ کیا ہے, ہمیں اللہ کی پہچان ہوتی ہے. اور وہ چلے, اور صلاح الدین ایوبی کہتے ہیں کہ جب آپ ایک علاقے تک ہو جائے نا, تو آپ محدود ہو جائیں, تو وہ سمجھ لیں کہ آپ اس ترقی نہیں کر سکتے. تو مسلمان ایک جگہ نہیں ٹھہر سکتا. یہ جو ہمارے یہاں World War II کے بعد یہ کنسیپٹ آ گیا تھا ملکوں کا, تو یہ بہت غلط کنسیپٹ ہے. تو ہمیں اپنی جو نوجوان نسل ہے اس کو ان چیزوں کے بارے میں سکھانا. پاکستان کی سوسائٹی پہ کیا پڑی؟ ہاں, سب سے بڑا تو پاکستانیوں کو تلوار نظر آئی ہے. آج سے پہلے ان کے نزدیک ایک ہی چیز تھی, وہی غلامی. کیونکہ ہم نے بہت عرصہ غلامی میں گزارا ہے, غلام رہے ہیں. اور غلامی کو پیس کا نام دیا گیا. ہاں, اس کو پیس کا نام دیا. یہ آپ دیکھیں نا, آپ دیکھیں ارطغرل کے کردار میں بھی بار بار یہ کہا جاتا تھا ارطغرل کو کہ صلح کر لو, صلح. وہ کہتا تھا نہیں بھائی, میں صلح کس طرح کر لوں, انہوں نے مارا ہوا ہے ہمیں, انہوں نے ہمیں اتنا نقصان, میں کس طرح صلح کروں, میری تلوار ہے میرے پاس موجود ہے. تو ایک تو پاکستانیوں کو تلوار نظر, ان کو جذبہ جہاد پیدا ہوا ہے. دوسرا, پاکستانیوں کو ایک سیاسی نظام بھی پیش کیا ہے ارطغرل نے, جس میں یہ بات تھی کہ امیر کی اطاعت ہر وقت ضروری ہے. بے شک امیر جو فیصلہ کر رہا ہے آپ کو اس وقت بہت غلط نظر آ رہا ہے, لیکن شاید اس کے دیر پا نتائج بہت اچھے تھے, اس لیے امیر پر بھروسہ, یہ بھی اس میں ہمیں چیز نظر آتی ہے. بالکل, بہت خوب کہا آپ نے. تو اسی پر ناظرین ہم اپنی ویڈیو کو جو ہے اینڈ کریں گے. امید کرتے ہیں کہ آپ ہمیں فالو کریں گے, سبسکرائب کریں گے, اور مزید ویڈیوز انشاءاللہ آپ کو پیش کی جائیں گی. اللہ آپ سب کو ہمیں ناصر.